السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کریش کورس او لیول اسلامیات ڈے 7 آج سے لائف ان مدینہ جو ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اور آج کا ٹاسک جو ہے یہ 2 کویسچن ہے۔ سب سے پہلے آئے گا مین ایونٹس آف فرسٹ ایئر آف ہجرہ، سیکنڈ نمبر پہ آج کا جو ٹاسک ہوگا وہ بیٹل آف بدر ہوگی۔ اور اس کے اندر اب ہم فرسٹ کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں، مین ایونٹس آف دا فرسٹ ایئر آف ہجرہ۔ فرسٹ پیراگراف کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، سٹارٹ کریں گے مائگریشن سے کہ وین ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ he stayed 7 months at the house of حضرت ابو ایوب انصاری and then he decided to construct the مسجد۔ اور اس میں جو ماسک جو آپ نے ڈیسائیڈ کی کنسٹرکٹ کرنے کی، وہ ماسک جو تھی بیسیکلی وہ اسی پلیس پہ بنی جہاں پر آپ کی کیمل قصوہ جو ہے اس نے اسٹے کیا تھا۔ تو دیٹ لینڈ بلونگ ٹو 2 orphan child سہل اینڈ سہیل۔ اور جب انٹینٹ کا پتہ چلا تو سہل اینڈ سہیل جو ہیں دونوں گفٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھی تو وہ 10 گولڈ کوائنز تھی۔ سو 10 گولڈ کوائن پیڈ بائی حضرت ابو بکر اینڈ دیٹ لینڈ واز پرچیزڈ۔ اور اس کے بعد پھر اس پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلسو ٹوک پارٹ ایز اے لیبرر ان دا کنسٹرکشن آف ماسک۔ اور بڑی سمپل سی ایک ماسک تھی، 50 yards ایچ سائڈ تھی۔ اس کی جو والز تھی مڈ سے بنائی گئیں، روف اور پلر جو ہے وہ بھی پام لیوز یوز کی گئے۔ اور اس کی جو ڈائریکشن تھی یہ ٹورڈز مسجد الاقصیٰ یعنی کہ یروشلم والی سائڈ پہ تھی، جو کہ مسلمانوں کا فرسٹ قبلہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بنائی گئی، تھوڑی ہائٹڈ پلیس تھی جس کو صفہ کہتے ہیں۔ یہ فرسٹ اسلامک سینٹر، لرننگ سینٹر تھا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ٹیچ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ 2 اپارٹمنٹ ساتھ میں بلڈ کیے گئے فار دا فیملی آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 فار دا وائف آف حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کی جو سیکنڈ وائف تھی، اینڈ ادر واز حضرت فار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 اپارٹمنٹس جو ہیں یہ مسجد کے ساتھ بنائے گئے۔ اور اس طرح آپ نے ایک پیراگراف جو ہے یہ دے دینا ہے مسجد کو۔ سیکنڈ پیراگراف جو ہے اذان کو دیں گے۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ڈفرینٹ اوپینینز لیں کہ ہمیں میتھڈ کون سا اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ تو اس وقت مدینہ کے اندر جو کامن میتھڈ تھا جیوز اور کرسچنز کا، ایک تو وہ ڈرم بیٹ کرتے ہوتے تھے اور ٹرمپٹ بلو کیا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ ڈس لائک بوتھ آئیڈیاز، ہی وانٹیڈ اے یونیک میتھڈ کہ ہمیں بالکل ایک سیپریٹ ہونا چاہیے، ایک یونیک سا میتھڈ ہونا چاہیے۔ تو آئیڈیاز آنے شروع ہو گئے اور ان میں سے 2 آئیڈیا رسول اللہ کو بہت اچھے لگے۔ ایک حضرت عمر کا ایک ڈریم میں ان کو جو ابھی پریزنٹ اذان ہے یہ سکھائی گئی، وہ آ کر انہوں نے رسول اللہ کو انفارم کیا۔ اور حضرت زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو خواب میں جو ہے یہ اذان کے ورڈ سکھائے گئے، تو انہوں نے بھی رسول اللہ کو انفارم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آلسو دا سیم ڈریم جس کے اندر آپ کو یہ کرنٹ اذان جو ہے یہ سکھائی گئی۔ تو یہ آئیڈیا پسند کیا گیا۔ حضرت بلال واز اپوائنٹڈ ایز دا فرسٹ مؤذن، اور اس طرح یہ اذان جو ہے اس کا پراپر سٹارٹ ہو گیا۔ تو یہ پیرا نمبر 2 جو ہے یہ ہم اذان کو دیں گے۔ پیراگراف نمبر جو 3 ہے اس میں سارا فوکس ہمارا بردرہڈ کے اوپر ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا رسول اللہ کے لیے مائگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ کے بعد، کہ جو وہ لوگ ہیں دوز ہو لیفٹ ایوری تھنگ ان مکہ، ایون دیئر پراپرٹی، فیملی، چلڈرن، ہر چیز تو وہ وہاں چھوڑ کے آئے تھے۔ تو اب ان کے لیے یہاں پہ ہر پرسپیکٹیو میں اگر دیکھا جائے یا ہر اسپیکٹ آف لائف میں دیکھا جائے تو ان کے لیے پرابلم تھی۔ ایک تو اکوموڈیشن نہیں تھی، اوپر سے اکنامک بھی کرائسس تھے، ویل آف بھی نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے گھر میں ٹوٹل جو ہے 90 نمبر جو ہیں پیپل ان کو اکٹھا کیا۔ حضرت علی کو اپنا بھائی ڈکلیئر کیا، اور اسی طرح سے آپ نے لوگوں کو کہا کہ اپنے اپنے بھائی جو ہیں وہ بنائیں۔ تو اس میں ہیلپرز نے، یعنی جن کو ہم انصار کہتے ہیں، انہوں نے بڑا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا، اور بڑی بیسٹ ایگزامپل ہے کہ دے شیئر دیئر ایوری تھنگ ود دیم۔ 3 ایگزامپل لکھا کریں، جیسے کہ ایک ایگزامپل ڈیٹ کی آ سکتی ہے کہ اگر کسی کے پاس سنگل ڈیٹ تھی تو اس نے اس کو بھی شیئر کیا۔ دوسری جو میجر ڈسٹریبیوشن تھی، میجر ڈویژن تھی، وہ بتائیے گا۔ لائک اگر کسی کے پاس آرچرڈز ہیں، پراپرٹی ہے، گھر ہے، جو کچھ ہے لوگوں کا وہ انہوں نے شیئر کیا۔ اور چونکہ اس دور میں پولیگیمی تھا، زیادہ شادیوں والا کنسیپٹ تھا، تو لوگوں نے اپنی جو وائفز ہیں ان کو ڈیورس دے کر بھی یہ بھی آفر کروائی گئی۔ تو یہ یعنی اس طرح کی 3 ایگزامپل آپ نے یہ بتانی ہے۔ تو ایک پیراگراف جو ہے وہ آپ کا بردرہڈ کے اوپر آئے گا، اس میں ریفرنس بھی آ سکتا ہے، بلکہ لازمی لکھیے گا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلم جو ہیں دے آر بردر ٹو ایچ ادر۔ تو اس کے بعد پیرا نمبر 4 کی طرف آئیں گے۔ پیرا 4 جو ہے یہ سارے کا سارا آپ نے چارٹر آف مدینہ کو دینا ہے۔ اب سب سے بڑا پرابلم یا چیلنج جو تھا وہ اس ٹائم پہ تھا جیوز۔ جیوز جو ہیں وہ ایکچولی یہاں کے پاورفل سمجھو کمیونٹی تھی۔ ایک تو ٹرائبس کی شیپ میں رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ ان کے 3 مین ٹرائبس تھے جو مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ بڑے ویل آف تھے، آرمز ایکسپورٹر تھے، منی لینڈر تھے، یہ ان کے مین سورس تھا۔ اور باقی اوس اور خزرج کی بات کی جائے تو وہ تو اب سارے مسلمان ہو چکے تھے۔
تو بڑا چیلنج جو ہے وہ جیوز ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیسلز میں گئے جو انہوں نے فورٹریسز بنائے ہوئے تھے. آپ کے پاس ان کے پاس جانے کے بعد ان کے ساتھ رسول اللہ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس کو ہم چارٹر آف مدینہ کہتے ہیں. تو اس کی مین ٹرمز آپ لکھ دینی ہیں. کم سے کم 4 مین پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے اس کے بتانے ہیں. جیسے کہ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ مسلمز اینڈ جیوز جو ہیں یہ پولیٹیکل ون نیشن ہوں گے. اس کے علاوہ ان کیس آف فورن انویژنز تو بوتھ کمیونٹی ول ڈیفینڈ مدینہ فرسٹ. اور ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے یا کوئی وار ہے, اسکرمش ہے, فائنل ڈیسیژن ول میڈ بائی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ نو ون کین چیلنج دیٹ ڈیسیژن. اور رسول اللہ ول بی ہیڈ آف اسٹیٹ ان مدینہ. ساتھ ہی ساتھ ریلیجیس فریڈم ہوگا. ہر کمیونٹی کو ریلیجیس فریڈم ہے. مسلمز اور جیوز جو ہیں وہ اپنی پریکٹس, ریلیجن کی پریکٹس جو ہے وہ ایزیلی کر سکتے ہیں. کوئی کسی قسم کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ نہیں ہوگی. اسی چیز کو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ بھی کہتے ہیں, چارٹر آف مدینہ بھی کہتے ہیں. تو اس طرح کے یہ مین ایونٹس تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ایئر آف ہجرہ میں آپ نے پرفارم کیے. تو یہ ہمارا آج کا فرسٹ کویسچن تھا. اب ہمارا آج کا جو سیکنڈ کویسچن ہے دیٹ از کازز اینڈ ایونٹس آف بیٹل آف بدر. اگر اس کی امپورٹنس کی بات کی جائے تو یہ کویسچن بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہر سال ہی آلموسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ 3 بیٹلز ہیں 4 پیراگراف میں کرنی چاہیے, بدر, احد اور ٹرینچ. تو انہیں میں سے یہ بدر ہے. پہلا پیراگراف جو ہے وہ کازز کو دے دینے ہیں. 2 مین کازز دینی ہیں کہ مائیگریشن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ بھیجا لوگوں کا ایز اے اسپائی, جس میں ٹوٹل 8 نمبر ہیں. ان میں ان کا جو لیڈر ہیں عبداللہ بن جاش ہیں. تو ان کو ایز اے اسپائی بھیجا کہ کیونکہ تھریٹ ریسیو ہو رہے تھے اور نیوز یہ بھی تھی کہ مکہ کے جو لوگ یعنی کہ قریش کے جو لوگ ہیں وہ اٹیک کر سکتے ہیں مدینہ کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کو بھیجا نیوز کے لیے. یہ نخلا ایک جگہ ہے, وہاں پہ یہ رکے اور وہاں پر دے میٹ ود 4 پیپل آف قریش جن کو کمانڈ کر رہے تھے عمر حضرمی. یہ قریش کی طرف سے 4 وہ ہیں اور 8 مسلمز ہیں. تو ان کی ایک اسکرمش ہوتی ہے جس کے ریزلٹ میں عمر حضرمی واز کلڈ. 2 پیپل جو قریش کے ہیں they were captivated and 1 was escaped. ایک وہاں سے بھاگ جاتا ہے, 2 کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, عمر حضرمی مار دیا جاتا ہے. تو یہ لوگ واپس ان کو جو اریسٹ کر کے لے کر آئے تو رسول اللہ کو یہ جو ایکٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا ڈس لائک کیا. ایون ہولی پروفٹ ڈکلیئر دس ایکٹ ایز ایکٹ آف وار. تو اب ایک فیئر تھا, ڈر یہ بھی تھا کہ قریش کے لوگ ریونج لیں گے تو اس کے لیے جو ہے پرابلم بن سکتی ہے. تو اس پہ پھر مسلمانوں کو جو ہے سورہ بقرہ کی ورس آتی ہے جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے, رسول اللہ پر یہ ورس ریویل ہوئی جس میں انفارم کیا جاتا ہے کہ جی فائٹ اگینسٹ دوز ہو فائٹ یو. ساتھ لمٹ بھی دی گئی کہ آپ نے اپنی لمٹس کراس نہیں کرنی. تو یہ آرڈرز جو تھے یہ بیسیکلی جہاد کے آرڈرز تھے. تو ایک تو یہاں پہ مسلمانوں کو کانفیڈنس ملا, اور دوسری جو ریزن بنی اس کی وہ تھی کیرواں آف ابو سفیان. ابو سفیان سیریا گیا ہوا ہے اور اس نے ہیوج پروفٹ ارن کیا ہے. اس کے اندر جو پروڈکٹ مال لے کر گیا تھا اس میں سے بہت سارا مٹیریل مسلمانوں کا بھی تھا. جو مسلمان جو ہیں وین دے لیفٹ ایوری تھنگ ان مکہ, تو ابو سفیان نے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا, بیچ دیا. تو اب اس کو یہ جب نیوز ملی کہ اس طرح سے عمر حضرمی جو ہے نا ہی واز کلڈ اور مسلمانوں کا ایک اٹیک ہوا ہے, تو چونکہ اس نے مدینہ کراس کر کے جانا تھا مکہ, تو اس کو ڈر تھا کہ میرے اوپر بھی اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس نے کیا کیا, اس نے ایک میسیج ڈیلیور کیا ابو جہل کو جو کہ اس وقت کا چیف ہے, اور اس کو اپنے کنسرن شو کیے کہ میرے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے تو اس کے لیے مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. ابو جہل نے ایک آرمی آرگنائز کی. انیشیلی 1200 قریش کی آرمی تیار ہوتی ہے, ویل اکوپڈ آرمی ہے جس کے پاس اچھے ریسورسز ہیں, آلموسٹ ہر چیز ان کے پاس ہے, اور یہاں سے ان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پیرا میں آپ نے اس طرح کی باتیں لکھ دینی ہے. سیکنڈ پیرا جو ہے وہ سارا سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ پیرا جو ہے یہ سارے ایونٹس کی طرف آپ نے ڈسکس کرنی ہے چیزیں. تو اب ہم یہاں پہ یہ پہلے بات ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ابو جہل نے جو ہے 1200 کا نمبر آرگنائز کیا ہے, اور اتنی دیر میں ابو سفیان ساتھ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا روٹ چینج کر دیتا ہے, کوسٹ کا یوز کرتا ہے, کوسٹل ایریا کو یوز کرتے ہوئے وہ مکہ میں پہنچ جاتا ہے. جب وہ مکہ میں پہنچا تو ابو جہل لوگ جو ہیں یہ اپنی آرمی کے ساتھ یہ وہاں سے موو کر چکے ہیں, لیکن ابھی مدینہ نہیں پہنچے, یہ لوگ رستے میں ہیں. تو ابو سفیان نے کیا کیا, ان کو میسیج بھیجا, اور میسیج میں یہ کہا کہ میں سیفلی ارائیوڈ ہوں اور آپ لوگ واپس آ جائیں وداؤٹ بیٹل. تو یہاں پر جب یہ لوگ رکے ہوئے ہیں جس پوائنٹ پہ, ان کو جب یہ نیوز ملی ابو سفیان کی کہ اس کا جو ہے وہ واپس آ چکا ہے, اس کا کارواں واپس آ چکا ہے, تو یہاں ابو جہل کی آرمی 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. ایک وہ گروپ ہے جو کہتا ہے کہ اب ہمارا آگے جانا جو ہے نا وہ یوز لیس ہے, ہمیں واپس جانا چاہیے کیونکہ ہم جس کی پروٹیکشن کے لیے جا رہے تھے وہ تو واپس آ چکا ہے, تو اب ہمارا بنتا نہیں ہے. جبکہ سیکنڈ گروپ جس کو سٹیمولیٹ کرنے والا, پرووک کرنے والا عمر حضرمی ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم نے ریونج لینا ہے. میرا عمر حضرمی کا بھائی ہے, تو وہ بھائی اپنے بھائی کا ڈیفینیٹلی بدلہ لینا چاہتا ہے. تو اس پہ وہ لوگوں کو پرووک کرتا ہے کہ جی ہم نے تو جانا ہے, فائٹ کرنی ہے, اور وداؤٹ فائٹ ہم نے واپس نہیں آنا. تو اس میں سے اونلی 200 مین جو ہے ابو جہل کے یہ لوگ ریٹرن ہو جاتے ہیں,
اور 1000 کی آرمی جو ہے یہ آگے موو کرتی ہے اور یہ مدینہ میں پہنچ جاتی ہے. ادھر رسول اللہ کو جب نیوز ملی کہ اس طرح سے ابو جہل کا کیرواں جو ہے وہ مارچ کر رہا ہے, وہ آنے والے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے کنسلٹ کیا کہ ہمارا کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے یا کیا پریمپٹیو میجرز ہم لے سکتے ہیں. تو اس کے اوپر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہمیں سٹی سے باہر جانا چاہیے. تو ویل تھی ایک 70 مائلز اوے, اس ویل کا نام بدر ہے. 2AH کا یہ انسیڈنٹ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان کیمپ ہو جاتے ہیں. یہ پیرا نمبر 2 میں بات کرنی ہے ہم نے. پیرا نمبر 3 کے اندر ہم نے جو باتیں ڈسکس کرنی ہے, یہاں پر رسول اللہ کا وہاں پہ ان کیمپ ہونا اور آپ کی دعا مانگنا, بارش کا آ جانا, ویل کے اوپر آپ نے فلی آکوپائی کر لیا, ہائٹڈ پلیس مسلمانوں کے پاس آ گئی. اتنی دیر میں یہ قریش کے لوگ جو ہیں یہ بھی پہنچ جاتے ہیں. تو رسول اللہ ایک تو ان کو آفر کرتے ہیں پانی کی بھی, ان کے اینیملز کے لیے بھی پانی آفر کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے پہلے تو رسول اللہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ فائٹ نہ ہو, لیکن جب پراپر فائٹ سٹارٹ ہوئی, فرسٹ راؤنڈ ہوا, کنونشنل سٹائل تھا عرب کا جس کے اندر واریر ٹو واریر مین کمانڈر جو ہیں ان کی طرف جو ہے وہ راؤنڈ ہوا, جس کے اندر مسلمانوں کی بات کی جائے تو اس میں حضرت علی, حضرت حمزہ اینڈ حضرت ابو عبید جو ہیں یہ مسلمانوں کی طرف سے ہیں. قریش کی طرف سے ولید ہے, عتبہ ہے اور شیبہ ہے. تو اس راؤنڈ کے اندر مسلمانوں نے فلی ڈومینیٹ کیا. خاص طور پر عتبہ کا قتل جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جس کو حضرت حمزہ نے مار دیا, اور یہ آگے ریزن بھی بنا بیٹل آف احد کا. تو مسلمانوں کو اس راؤنڈ میں وکٹری ہوئی. اس کے بعد قریش کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک جنرل کامبیٹ جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں. پھر ایک میجر فائٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے مین ایونٹس جو ہیں وہ آپ نے ڈسکس کر دینے ہیں. تو یہ نیکسٹ پیرا میں چلے جانا, اور اس میں آپ نے یہ باتیں بتانی ہے کہ ایک تو حضرت بلال جو ہیں انہوں نے اپنا ماسٹر امیہ بن خلف قتل کر دیا. اس کے علاوہ جو ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے, یہ آپ نے لازمی بتانا ہے. ابو عبیدہ ابن جراح جو ہیں یہ اپنے فادر جن کا نام جراح ہے یہ قریش کی طرف سے ہے, مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو حضرت ابو عبیدہ ان کو پریچ کر رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیں, ہمارے کیمپ میں آ جائیں. اور ابو عبیدہ کے فادر یعنی کہ جراح جو ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس سائڈ پہ آ جاؤ. تو اس کے اوپر پھر ان کی آپس میں فائٹ ہوئی, جس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنا باپ جراح جو ہے اس کو قتل کر دیا. اور یہ ایک بہت بڑی اگزامپل بھی ہے, اس کو آپ لازمی کوٹ کیجئے گا. اچھا, پھر فیئرس بیٹل کی بات کی جائے تو اس کے اندر ابو جہل جو ہے اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. 2 ٹین ایجرز ہیں, معاذ اینڈ معیز, چھوٹے بچے, یہ اٹیک کر دیتے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ انجرڈ ہوا اور ہارس پہ تھا تو ہی فیل ڈاؤن. دین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیلپ سے ابو جہل جو ہے یہ مارا جاتا ہے. تو اس طرح سے مین ایونٹس لکھنے کے بعد یہ بھی بات بتائیے گا آپ یہ لاسٹ پیرا کے اندر کہ اینجلز یہاں پہ آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے اینجلز کے تھرو مسلمانوں کی ہیلپ کی. 1000 اینجل جو ہیں وہ بھی آئے. اب اس کے اندر ابو جہل کے مرنے کے بعد اور بہت بڑے بڑے جو چیفز ہیں ان کے مرنے کے بعد قریش جو ہے وہ شیٹرڈ ہو جاتے ہیں اور دے لیفٹ دا بیٹل فیلڈ. اس کے علاوہ مسلمانوں کو یہ وکٹری ہوئی. اگر ہم ریزلٹس کی بات کریں تو اس کے اندر 70 پیپل آف قریش جو تھے دے ور کلڈ اینڈ 70 ہی کیپٹیوز ہوتے ہیں. اور مسلمانوں کی بات کریں تو 12 سے 14 مسلم جو ہیں وہ اس کے اندر شہید ہوتے ہیں. اچھا, اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کیپٹیویٹڈ پرسنز تھے ان کے اندر سے حضرت عباس دا انکل آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی شامل ہیں. رسول اللہ کے ثان اللہ ابو العاص جو کہ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب ان کے یہ ہسبینڈ ہیں, تو یہ بھی اس میں شامل ہیں کیپٹیوز میں. اس کے علاوہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کنسلٹ کیا کہ ان کیپٹیوز کا کیا کرنا چاہیے. تو بہت سارے لوگ جو تھے دے ور ان دا فیور کہ ہمیں ریونج لینا چاہیے, قصاص لیتے ہیں, ان کو قتل کر دیتے ہیں. تو حضرت ابو بکر اور حضرت علی جو تھے دے ور ان دا فیور کہ ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے یا ان سے رینسم لے لینی چاہیے. پھر ان سے رینسم لی گئی اور جن کے پاس رینسم کے بھی پیسے نہیں تھے تو ان سے کہا گیا کہ وہ 10 چلڈرن جو مسلمس کے ہیں ان کو پڑھائیں گے تو اس کے بدلے میں یہی ان کی رینسم کاؤنٹ ہوگی. تو اس طرح یہ بیٹل جو ہے یہ فنش ہوتی ہے اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی وکٹری ملتی ہے. اگر اس کی سگنیفیکنس کی بات کی جائے تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ ایک تو یہ پراپر بڑی میجر بیٹل تھی اور مسلمانوں کو وکٹری بھی آئی. نمبر آف مسلمز بھی اس کے اندر انکریز ہو گیا. میجر چیفز آف قریش جو تھے دے ور آلسو کیئرڈ, جو بڑے بڑے وار مونگرز تھے وہ مارے گئے, جیسے کہ ولید ہے, عتبہ, شیبہ, ابو جہل, اس طرح کے لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی وہ اسٹرینتھ نہیں رہی. اور دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا فیتھ بڑا اسٹرانگ ہوا کہ اگر نمبر نہ بھی ہو تو بھی اس میں جو ہے وکٹری مل سکتی ہے. اچھا, اس میں جو بیٹل کے اندر آپ نے بتانے ہوتے ہیں مین چیزیں, ایک تو کمانڈرز بتانے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اس کی اسٹرینتھ جو ہے بیلیجرنٹس کی لازمی بتانی ہوتی ہے, یعنی دونوں گروپس کی. یہ نمبر آپ کو اچھے دیتے ہیں, اے پارٹ کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ ابھی بھی اگر کسی بچے کے پاس اتنی زیادہ ڈیٹیلز اس کو چاہیے اور اس سے اتنی ڈیٹیل ان کو نہیں ملی اس ویڈیو سے, تو میں نے ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا ہے. آپ نے دونوں یہ جو آج کے لیکچر ہیں ان پہ ڈیٹیلز ویڈیو میری موجود ہیں, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے اصل تیاری تو وہاں سے کریں. یہ تو چونکہ کریش کورس ہے, اس کے اندر ہم نے فاسٹ ٹریک پہ چلنا ہے اور ہم جلدی چیزیں جو ہے وہ کور کریں گے. سو یہ ڈے 7 تھا.
انشاءاللہ ڈے 8 جو ہے اس کے اندر ہم احد اور ٹرینچ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن جو ہے اس پہ پریس کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.